اور مومن کی ترکیب کا دوسرا جز تعلیم کے بعد اس کی تربیت ہے کہ اس نے کتنی تربیت حاصل کی. بہت ضروری ہے. علم ہو اور تربیت نہ ہو تو علم اس میں کبر پیدا کرتا ہے. یہ علم کا نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے. اسی لیے خدا کہتا ہے کہ اللہ علی علم، وہ فلاں آدمی جو تھا وہ علم کے باوجود گمراہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے اور ایسے، اور قرآن نے بہت شدید حقارت کی مثال اس کی دی کہ اس کا علم اسے کہاں لے جا کر اس نے ڈبویا. علم کی وجہ سے اس میں مال کی محبت پیدا ہوئی اور اسے بھوک نے ستایا، اور اس نے اپنی بھوک کی تسکین کے لیے دو میدان چنے، ایک دولت کھانا پینا اور ایک جنس کی تسکین. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی. ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پہ کچھ بوجھ لا دے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور کو تم چھوڑ دو تو بھی ہانپتا رہتا ہے. 11ویں پارے میں اللہ نے اس کو بیان کیا، کیونکہ کتا اس کی زندگی انہی دو چیزوں کے گرد گزرتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. یہ علم کا بہت بڑا نقصان ہے، اور تربیت اسے ختم کرتی ہے. تربیت سکھاتی ہے کہ علم کے زہر کو کیسے مارا جاتا ہے. اس لیے تربیت بڑی ضروری چیز ہے. پرانی درسگاہیں، پرانے زمانے کے مدارس، خانقاہیں، یہ اس تعلیم اور تربیت ہی کے لیے ہوا کرتی تھی. مسلمانوں میں کوئی قابل ذکر آدمی پچھلے 1500 سال میں ہمیں آپ بتا دیں، کوئی 1500 سال 1500 سال ہوئے نا، 15 آدمی اس امت کے کوئی بتا دے کہ اللہ نے ان سے کوئی کام لیا ہو، ان کا کوئی نام ہو، کچھ اچھا کام انہوں نے کیا ہو، اور بنیادی طور پہ ان کا تعلق تعلیم کے بعد خانقاہ سے نہ رہا ہو. گنے کبھی. یہ جتنے لوگ خانقاہی نظام اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا؟ 1500 سال کی امت میں، یہ تو اب آپ شروع ہوئے ہیں نا 200-300 سال سے یہ کہنا. اس سے پہلے جتنی مسلمانوں کی تاریخ ہے، غزالی ہیں، رازی ہیں، امام نووی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، کس کس کا نام لیں، یہ سب کے سب اپنی تعلیم کے بعد تربیت کے لیے خانقاہوں میں گئے اور جوتے سیدھے کیے، اور بڑے خوش قسمت تھے جنہوں نے جوتے کھائے، سیدھے بھی کیے اور کھائے بھی. اور اساتذہ اور مشائخ نے وہ ہیروں کو تراشا، اور عالم اسلام میں وہ ایسے ہیرے آئے کہ رہتی دنیا تک ان کا وجود قائم.